خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 11واں باب، پہلی 13 آیات۔ یسوع ایک جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم کو دعا کرنا سکھا جیسا کہ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے ہمارے باپ، تیرے نام کی تقدیس ہو، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روزینے کی روٹی روز مرہ ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ایک قرضدار کو بخشتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں پڑنے نہ دے۔ اور اس نے ان سے کہا، تم میں سے کسی کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر کہے، اے دوست، مجھے 3 روٹیاں ادھار دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں۔ اور وہ اندر سے جواب میں کہے کہ مجھے تکلیف نہ دے کہ اب دروازہ بند ہے اور میرے بچے میرے ساتھ بچھونے پر ہیں، میں اٹھ نہیں سکتا کہ تجھے دوں۔ میں تم سے کہتا ہوں، اگر وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر نہ دے سکے، مگر اس کی بے حیائی کے سبب سے، تو جو کچھ درکار ہے اسے دے گا۔ پس میں تم سے بھی کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ کیونکہ ہر ایک جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ تم میں کون سا باپ ایسا ہے کہ جب بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو کس قدر زیادہ تمہارا آسمانی باپ ان کو جو اس سے مانگتے ہیں نیک روح کیوں نہ دے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، آج ہم سال کے دوران 17ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب میں سے لی گئی ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے ابراہیم کی مہمان نوازی پر بات چیت کی تھی، دھیان و گیان کیا تھا، غور و خوض کیا تھا۔ آج ایک دفعہ پھر ابراہیم خدا سے بات چیت کر رہا ہے، خدا سے کچھ مانگ رہا ہے، خدا سے دوسروں کی بھلائی کے لیے، معافی کے لیے، نجات کے لیے درخواست کر رہا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت آپ نے کلسیوں کے خط میں سے سنی ہے۔ اس میں پالوس رسول اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم نے
یسوع المسیح میں بپتسمہ پایا ہے، اور اس استباغ کے وسیلے سے ہم گناہ کی نسبت مردہ ہیں، اور مسیح نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہمارے لیے زندگی کی راہوں کو کھولا ہے۔ اور آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح ایک دفعہ پھر اپنے اس خوبصورت قول کو دہراتا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج کی تلاوتوں کا موضوع ٹاپک دعا ہے۔ دعا ایک پاورفل بات ہے، ہتھیار ہے۔ مسیحیت کے اندر دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مسیحی مذہب ہر مومن کو دعا کرنے کی تلقین کرتا ہے، دعا کرنا سکھاتا ہے، دعائیا زندگی اپنانے کی بات کرتا ہے۔ دعا میں ٹھہرنے کے لیے خدا کا کلام ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دعا ہی مسیحی مذہب کی سب سے اولین بات ہے، اولین ذمہ داری ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی ساری تعلیمات، اس کی ساری بات چیت، اس کی ساری بشارت، اس کی ساری رسالت، اس کے سارے معجزات اور زندگی کے اندر بڑے بڑے فیصلے کرنے سے پہلے خداوند یسوع المسیح خود دعا کرتے ہیں۔ رسولوں کا چناؤ ہو تو وہ ساری رات دعا میں گزارتے ہیں۔ تبدیلی صورت ہو، پہاڑ پر ان کی صورت تبدیل ہوتی ہے تو وہ اس وقت بھی دعا کر رہے تھے۔ دریائے اردن میں جب خدا اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، تو اس وقت بھی جب خدا کا پاک روح یسوع پر اتر رہا تھا تو خداوند یسوع المسیح دعا کر رہے تھے۔ تو ہمارا ہادی، ہمارا مرشد، ہمارا رہنما، ہمارا منجی، ہمارا نجات دینے والا جب خود دعا کرتا ہے تو وہ ہمیں بھی تلقین کرتا ہے، ہمیں بھی دعا کرنے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں بھی دعا کی اہمیت بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ابراہیم خدا سے دعا کرتا ہے۔ دعا کا لفظی مطلب ہے خدا کے ساتھ بات چیت کرنا، خدا کے ساتھ گفتگو کرنا، خدا کی قربت میں آنا، خدا کی خوشنودی کو جاننے کی کوشش کرنا، خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں دیکھنا۔ تو جو لوگ دعائیا ہوتے ہیں، جو لوگ دعا گو ہوتے ہیں، جو لوگ راست باز ہوتے ہیں، جو لوگ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، جو خدا کے ساتھ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، وہ صرف اپنی زندگی ہی نہیں سنوارتے، وہ اپنی زندگی کے ہی ضامن نہیں ہوتے، بلکہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو بچانے کا بھی وسیلہ بنتے ہیں۔ اور یہ دعا کی قوت ہے کہ ایک دعا گو شخص کے وسیلے سے بہت ساری اور زندگیاں جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں۔ اور آج کی اس تلاوت کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ ابراہیم جب خدا کو دیکھتا ہے کہ وہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے، ان کی بے وفائی کی وجہ سے، خدا کی دوری کی وجہ سے،
ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، تو ابراہیم میڈییٹر بنتا ہے، درمیانی بنتا ہے، اور خدا سے دعا کرتا ہے، خدا سے التجا کرتا ہے، خدا سے مکالمہ کرتا ہے کہ اے خدا، کیا تو اگر اس شہر کے اندر 50 دعا گو، 50 راست باز لوگ ہوں تو کیا تو انہیں معاف نہیں کرے گا؟ کیا تو نیکوں کو بدوں کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا تو کر نہیں سکتا۔ تیری ذات کی یہ پہچان نہیں ہے کہ تو نیک اور بد کو ایک ہی وقت میں ہلاک کر دے۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر 50 لوگ مل جائیں تو میں ان کو تباہ و برباد نہیں کروں گا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فادر جی نے بتایا کہ ابراہیم 6 دفعہ اس نمبر کو کم کرتا جا رہا ہے، کم کرتا جا رہا ہے، کم کرتا جا رہا ہے۔ 50 سے شروع ہوتا ہے اور 10 تک آ جاتا ہے، 5 تک آ جاتا ہے، اور خدا ہمیشہ کہتا ہے کہ اگر 5 بھی ہوں گے تو میں اپنا عذاب ان پر نازل نہیں کروں گا۔ تو اب دیکھیں کہ دعا گو شخص کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر 5 لوگ اس شہر میں دعا گو ہیں، راست باز ہیں، خدا کے ساتھ وفادار ہیں، خدا کی باتوں کو ماننے والے ہیں، تو ان کے وسیلے سے سارا شہر جو ہے وہ بچ جائے گا۔ تو یہ ہے دعا گو شخص کی قوت، یہ ہے دعا کی اہمیت، یہ ہے دعا میں ٹھہرنے کی طاقت، کہ نہ صرف وہ شخص اپنی زندگی کو بچاتا ہے بلکہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی بچانے کا وسیلہ بنتا ہے۔ اور وہاں پر 5 بھی نہیں نکلے تھے، 5 بھی نہیں نکلے تھے، صرف لوط کا خاندان، لوط کی بیوی اور وہ خود اور اس کی 2 بیٹیاں، 4 شخص راست باز تھے۔ تو ڈیل ہو رہی تھی 5 کی، 5 بھی نہیں نکلے۔ تو اس لیے اس شہر پر خدا کا عذاب آتا ہے، وہ برباد کیے جاتے ہیں، خدا ان سے ناراض ہے اور خدا اپنا قہر ان پر نازل کرتا ہے۔ آج کی پاک انجیل کے اندر خداوند یسوع المسیح کے شاگرد جو ہیں اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، دعا کرنا سکھا، کیونکہ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا۔ تو خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو، جب تم دعا کرو تو اس طرح سے دعا کیا کرنا، اور پھر وہ لارڈز پریئر، دعائے ربانی جو ہیں ان کو سکھاتے ہیں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یہ ساری خوبصورت دعا جو ہے وہ ان کو سکھائی جاتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو انتہائی خوبصورت ترین دعا ہے، دعائے ربانی۔ یہ وہ دعا ہے جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے، سب سے زیادہ۔ اگر کوئی دعا دنیا میں رپیٹ ہوتی ہے، ریسائٹ ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے، تو وہ دعائے ربانی ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے، اور یہ ایک کمپلیٹ دعا ہے، خوبصورت دعا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے، اور یہ کمپلیٹ دعا ہے، مکمل دعا ہے۔ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے جی، کیتھولک والے جو ہیں وہ رٹی رٹائی دعائیں کرتے ہیں،
وہی بار بار پڑھتے جاتے ہیں جو اب یسوع یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب بھی تم دعا کرو تو ایسے ہی کرنا. اب یسوع کا حکم مانے یا دوسروں کا حکم مانے, یسوع کہہ رہا ہے کہ یہ دعا اسی طرح سے ہونی چاہیے. جب بھی تم دعا کرو تو اسی طرح کرنا ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ ڈال لو, اپنی طرف سے کچھ نکال لو. یہ کمپلیٹ دعا ہے. اس میں کسی انسانی سوچ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہے. تو اس لیے یہ ایک خوبصورت, مکمل اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے. اس دعا پر کلام مقدس کے علماء نے, کلام مقدس کو سمجھنے والوں نے, کلام مقدس کی جانکاری کرنے والوں نے, کلام مقدس کو دیکھنے والوں نے والیومز کے والیوم لکھے ہیں. یہ اتنی گہری دعا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن, اس کی تفسیر جتنی مرضی کوئی کر سکتا ہے, اور بے شمار اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. پوری کتاب دعائے ربانی پر لکھی جا چکی ہے. اتنی خوبصورت, اتنی کامل, اتنی کمپلیٹ دعا ہے جس میں ساری باتوں کا احاطہ کیا گیا ہے جو ہمیں درکار ہے. اس دعا کا شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اے ہمارے باپ, اور یہ ایک ہی لفظ, دو لفظ ہیں, اے ہمارے باپ. تو دنیا کے کسی بھی مذہب میں خدا کو باپ کہہ کر پکارنا شامل نہیں ہے. یہ یسوع المسیح کے وسیلے سے ہمیں یہ برکت ملی ہے. دنیا کے سارے مسیحوں کو جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں, ان کو سب سے پہلی برکت اس دعا میں ملتی ہے کہ وہ خدا کو آسمانی باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. آپ خدا باپ کی فرزندیت میں آ گئے ہیں, آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں, اور اس سے بڑی اور کوئی برکت ہے ہی نہیں. اور ہم اپنے آسمانی باپ کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں, اور یہ بہت بڑی برکت ہے جو دنیا کے کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے. ہم خدا سے جو کچھ مرضی مانگ سکتے ہیں, ہم اس کے بچے ہیں. جس طرح آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, کون سا ایسا باپ ہے جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے, یا مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے, یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کس قدر زیادہ تمہارا آسمانی باپ ان کو جو اس سے مانگتے ہیں دے گا. اے ہمارے باپ. پھر آگے ہے کہ تیری بادشاہی آئے, تیری بادشاہی آئے. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ امن, وہ سلامتی, وہ سکون جو آسمان پر ہے, جس طرح تیری پاک مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے اس زمین پر بھی ہو. وہی امن, وہی سلامتی, وہی ساری باتیں اس دھرتی پر بھی, اس دھرتی پر بھی تیری بادشاہی قائم ہو جائے. جو تو آسمان کی بلندیوں پر تخت نشین ہے, اسی طرح زمین پر بھی تیرا تخت جلالی لگے, اور اس دھرتی پر بھی تیری بادشاہی قائم ہو. اور ہم اسی بات کے لیے کوشاں ہیں, اسی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں, اس کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ اس کی بادشاہی اس دھرتی پر قائم ہو سکے. اور پھر اسی دعا کے اندر
روٹی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تو ہمیں روز کی روٹی عطا فرما۔ وہ ہمارا رازق خدا ہے، رزق دینے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ بنی اسرائیل جب آسمان سے من اور سلوہ اترتا تھا، بکھرتا تھا، تو جو لوگ لالچ کر کے 2 دن کا اکٹھا کر لیتے تھے وہ خراب ہو جاتا تھا۔ اے خداوند ہمیں روز کی روٹی عطا فرما۔ اس نے کہا کہ آپ کل کی فکر نہ کریں، کل تمہاری فکر خود کرے گا۔ میں تمہارا رازق خدا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ جب آپ مجھے باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو پھر اپنی ساری فکریں جو ہیں وہ مجھ پر لاد دے۔ پھر کہا گیا ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ خدا ہمیں معاف کرتا ہے جب بھی ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، جب بھی ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو معافی دیتا ہے۔ تو آج کی پہلی تلاوت کے اندر اور آج کی پاک انجیل کے اندر دعا کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آج کا پیغام، آج کا درس آپ کے لیے ہے کہ آپ دعا کو اپنا لیں۔ خاندانی دعا جو ہے اس کا بہت زیادہ فقدان ان ایام کے اندر اس دور میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ خاندانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ جو خاندان شام کو، رات کو سونے سے پہلے اکٹھے ہو کر دعا نہیں کرتے، اور جو دعا کرتے ہیں ان کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی برکت حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے کچھ خدا سے حاصل کرنا ہے، تو پھر اس کے پاس جانا ہوگا، اس سے گفتگو کرنی ہوگی، اس کے سامنے اپنی التجاؤں کو رکھنا ہوگا، تاکہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے۔ آج عہد کریں کہ ہم اپنی شخصی زندگی میں اور خاندانی زندگی میں اور کلیسیائی زندگی میں ہمیشہ دعا میں ٹھہرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ خدا ہماری دعاؤں کو سنے، قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں میں خوشحالی، بحالی اور ترقی آئے۔ دعا کے بارے میں چند اچھی باتیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کیا ہے۔ کہتے ہیں مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے خدا کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اور انسان ہمیشہ مشکل وقت میں ہی خدا کو یاد کرتا ہے۔ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ تو اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے خدا کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ دعا نہ کریں کہ ہمارے اوپر دکھ نہ آئیں، بلکہ یہ دعا کریں کہ ان کا سامنا کرنے کی ہمت آئے، کیونکہ مسیحی زندگی تو دکھوں کا مرکز ہے۔ دکھوں کے وسیلے سے ہی ہم نے کاملیت کی طرف بڑھنا ہے۔ تو دکھ مسیحی زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ تو کبھی یہ دعا نہ کریں کہ میری زندگی ہمیشہ سموتھ چلتی رہے، بلکہ یہ دعا کریں کہ مشکل اوقات کے اندر، آزمائش کے اندر، مسائل کے اندر، بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر خدا ہمیں حوصلہ اور طاقت عطا فرمائے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ دعا زبان سے نہیں نکلتی بلکہ دل سے نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے، کیونکہ دعا ان کی بھی قبول ہوتی ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ تو دعا کا تعلق جو ہے وہ باطن کے ساتھ ہے،
دل کے ساتھ ہے، اور دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہی خدا کو حضور مقبول نظر ٹھہرتی ہے۔ دعا سے عبادت ہے، دعا سے برکت ہے، دعا سے معافی ہے، دعا سے حفاظت ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا مسیحی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا سے خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے، دعا خدا سے ملاپ کرواتی ہے، دعا خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ دعا حلیمی، عاجزی اور انکساری سکھاتی ہے۔ دعا کرنا کبھی نہ بھولیں، دعا کرنا کبھی نہ بھولیں، کیونکہ دنیا میں سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، یہ جملہ اکثر سنا جاتا ہے کہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ تو ساری دنیا کو دعا کی ضرورت ہے۔ دعا اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہے، دستک دیتی ہے۔ ہمیشہ دعا میں صرف اپنی ذات کو سینٹرلائز نہ کریں کہ مجھے، میرے خاندان کو، میرے بچوں کو، میرے رشتہ داروں کو، بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا سیکھیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کی وہ دعائیں قبول ٹھہرتی ہیں، مقبول نظر ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے، دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب دعا رنگ لاتی ہے تو آپ کی زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ تھوڑی سی عبادت بہت سا صلہ دیتی ہے، تھوڑی سی عبادت بہت سا صلہ دیتی ہے، لیکن چھوٹی سی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، دعا مانگتے رہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں۔ معجزہ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اگر مانگنا ہی ہے تو خدا سے مانگو، اگر مانگنا ہی ہے تو خدا سے مانگو، جو زبان پر آنے سے پہلے ہی دعا کی وجہ جانتا ہے۔ آپ خدا کو باپ کہتے ہیں نا، تو باپ کو بچوں کی ضرورتوں کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ تو ہمارا رحیم باپ ہے جو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر مانگنا ہی ہے تو خدا سے مانگو، جو زبان پر آنے سے پہلے ہی دعا کی وجہ جانتا ہے۔ زندگی خود ایک عبادت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے کے کام آئے، کسی دوسرے کے کام آئے۔ مسیحی زندگی دوسروں کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہے۔ ہمارے یسوع ناصری نے دوسروں کی زندگیوں میں بحالی، ترقی، خوشحالی، شفا، ہر طرح کی باتوں کو انہیں دیا۔ یسوع کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ دوسرے میری زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم سب اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم سب اسے اپنا منجی اور نجات دہندہ اور ہادی مانتے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگیاں
صرف اپنی ذات تک ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ زندگی خود ایک عبادت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے کے کام آئے۔ انسان کا مقدر اتنی ہی بار بدلتا ہے، انسان کا مقدر اتنی ہی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ آخری بات بڑی خوبصورت، اور اسی کے ساتھ آج ہم خداوند خدا سے وعدہ کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں دعا کو وقت دیں گے، کیونکہ مسیحی زندگی کا مرکز اور محور دعا ہے۔ دعا دعا دعا، اس سے آگے کوئی اور بات نہیں ہے۔ دعا ہی ہمیں حقیقی مسیحی مومن بناتی ہے۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ تو آئیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، دعا کے ساتھ لپٹے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، دعا سے خدا کے فیصلوں کو بدلا جا سکتا ہے، دعا سے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کی زندگیوں میں، آپ کے خاندانوں میں دعا کی اہمیت کو اجاگر کرے، اور خداوند خدا آپ کی دعاؤں کو سنے اور قبول فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔